بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے تنازع پر بات کریں گے جس نے دہائیوں سے مڈل ایسٹ اور دنیا کے بہت سے حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہ ہے اسرائیل اور فلسطین کا تنازع۔ ہم اس ویڈیو میں اس جنگ کے تاریخی پس منظر، اس کے اسباب، اسلامی نقطہ نظر اور خاص طور پر مسجد اقصیٰ کی اہمیت پر تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تاریخی پس منظر کی۔ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں، لیکن موجودہ حال کی شروعات 20ویں صدی کے سٹارٹ میں ہوئی۔ 1917 میں اسرائیل برطانیہ کے کنٹرول میں اس وقت آیا جب پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے عثمانی سلطنت کو شکست دی۔ اس وقت فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، لیکن جنگ کے بعد عثمانی سلطنت کا زوال ہوا اور اس کے علاقے اتحادی قوتوں کے درمیان تقسیم ہو گئے۔ 1917 میں برطانیہ نے بالفور اعلامیہ جاری کیا، جس میں برطانوی حکومت نے فلسطین کی سرزمین پر ایک یہودی قومی وطن کے قیام کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد 1920 میں لیگ آف نیشنز نے فلسطین کا علاقہ باضابطہ طور پر برطانیہ کے زیر انتظام کر دیا اور برطانوی مینڈیٹ قائم ہوا۔ اس مینڈیٹ کے تحت فلسطین پر برطانیہ کا کنٹرول قائم ہوا اور اس دوران وہاں یہودی آبادی میں اضافہ ہوا، جس نے مستقبل میں اسرائیل کے قیام کی بنیادیں رکھی۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی سرزمین کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس منصوبے کے تحت یروشلم کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا، تاہم عرب ممالک اور فلسطینیوں نے اس منصوبے کو قبول نہیں کیا اور 1948 میں اسرائیل کی ریاست کے قیام کے بعد عرب اسرائیل جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ 1948 کی جنگ کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے فلسطین کے زیادہ تر علاقوں پر قبضہ کر لیا اور تقریباً 7 لاکھ فلسطینی پناہ گزین بن گئے۔ یہ دن فلسطینیوں کے لیے تباہی کے دن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1956، 1967 اور 1973 میں مزید جنگیں ہوئیں، جن میں اسرائیل نے مزید عرب علاقوں پر قبضہ کر لیا، جن میں مغربی کنارہ، غزہ اور مشرقی یروشلم شامل تھے۔ 1967 کی جنگ کے بعد سے اسرائیل نے ان علاقوں میں بستیوں کی تعمیر شروع کی، جو آج بھی تنازع کا بنیادی سبب ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ کی وجوہات کئی ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پر ہے زمین کا تنازع۔ فلسطینیوں کا ماننا ہے کہ اسرائیل نے ان کی سرزمین پر قبضہ کیا ہے اور انہیں اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہودیوں کا اس زمین پر تاریخی اور مذہبی حق ہے۔ نمبر 2 پر ہے بستیوں کی تعمیر۔ 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے مغربی کنارہ، غزہ اور مشرقی یروشلم میں بستیوں کی تعمیر شروع کی۔ ان بستیوں کی تعمیر سے فلسطینیوں کی زمین مزید محدود ہو گئی اور یہ تنازع کا ایک بڑا سبب بنی ہوئی ہیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے یروشلم کی حیثیت۔ یروشلم کی حیثیت بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے مقدس ہے۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ مشرقی یروشلم ان کی مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت ہو، جبکہ اسرائیل پورے یروشلم کو اپنا دارالحکومت سمجھتا ہے۔ نمبر 4 پر آتے ہیں مذہبی اختلافات۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مذہبی اختلافات بھی جنگ کی بنیاد ہیں۔ مسجد اقصیٰ یروشلم کے قدیم شہر میں واقع ہے اور یہ اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مقام خصوصی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا، اور قرآن مجید میں سورہ اسراء کی آیت 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اس سے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اسلامی تاریخ کے آغاز میں مسلمانوں کا قبلہ یہی مسجد اقصیٰ تھی، یعنی وہ اس سمت میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ مسجد حرام کی طرف تبدیل کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود مسجد اقصیٰ کی اہمیت کم نہیں۔ یہودیوں کے لیے مسجد اقصیٰ کا مقام انتہائی مقدس ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیمپل آف سلیمان قائم کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کے عقیدے کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل سلیمانی یہودی تاریخ اور مذہب میں انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کی تھی،
جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہ ہیکل بنی اسرائیل کے لیے ایک مقدس مقام تھا جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور قربانیاں پیش کرتے تھے۔ یہودی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے خواب کو عملی شکل دیتے ہوئے اس ہیکل کی تعمیر کی۔ یہ ہیکل یروشلم میں واقع تھا جہاں آج مسجد اقصی اور ڈوم آف راک واقع ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ یہ ہیکل ان کے لیے عبادت اور اللہ کی قربت کا مقام تھا۔ یہودی مذہب میں ہیکل سلیمانی کو انتہائی مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے الواح موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے الواح وہ مقدس تختیاں ہیں جن پر اللہ کے احکامات لکھے گئے تھے۔ اسلامی اور یہودی روایات کے مطابق یہ الواح تابوت سکینہ میں رکھی گئی تھی۔ تابوت سکینہ ایک مقدس صندوق تھا جس میں اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے مختلف نشانات اور آثار محفوظ کیے گئے تھے۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت کی علامت تھا اور ان کی جنگوں میں فتح کا سبب بھی بنتا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق پہلی مرتبہ ہیکل سلیمانی کو بابل کے بادشاہ نے 586 قبل مسیح میں تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت یہودیوں کو بابل میں جلا وطن کیا گیا تھا۔ بعد میں دوسری بار یہ ہیکل دوبارہ تعمیر کیا گیا جسے دوسرا ہیکل کہا جاتا ہے، لیکن 70 عیسوی میں رومیوں نے اسے بھی تباہ کر دیا۔ آج بھی یہودیوں کے عقیدے میں ہیکل سلیمانی کی بحالی کی شدید خواہش موجود ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ جب ان کا مسیحا آئے گا تو وہ ہیکل کی دوبارہ تعمیر کرے گا اور یہودی قوم کو دوبارہ اس مقام پر عبادت کرنے کا موقع ملے گا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہیکل کی بحالی کے بغیر ان کی مذہبی اور قومی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے وہ مسجد اقصی کے مقام کو اپنا مقدس ورثہ سمجھتے ہیں اور اس مقام پر ہیکل کی بحالی کی خواہش رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تنازع بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہودیوں کے اس عقیدے کے باعث مسجد اقصی کا مقام تنازع کا مرکز بن گیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ ان کے عقیدے میں اس مقام پر کسی دوسری عبادت گاہ کی تعمیر ناقابل قبول ہے، اس لیے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اس مقام پر کنٹرول حاصل کرنے کی جنگ جاری ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی کے احاطے میں یہودی عبادت کی اجازت دینے کی کوششیں بھی تنازع کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ فلسطینیوں کا خدشہ ہے کہ اسرائیل مسجد اقصی کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے جو ان کے عقائد کے خلاف ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی پر قابض ہونے کی کوششیں مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کی مقدس زمین ہے اور یہاں کسی اور مذہب کے لوگوں کا کنٹرول مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی کنٹرول، بستیوں کی تعمیر اور فلسطینی عوام کی خود مختاری کو تسلیم کرنے کے باعث سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے۔ یہ حالات فلسطینیوں میں غصہ اور بغاوت کو جنم دیتے ہیں۔ نمبر 5 پر آتا ہے بین الاقوامی مداخلت۔ اس تنازع میں بین الاقوامی طاقتوں کی مداخلت بھی شامل ہے۔ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں جبکہ عرب ممالک اور اسلامی دنیا فلسطینیوں کے حق میں ہیں۔ اس کی وجہ سے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ آج بھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی جاری ہے۔ غزہ میں مسلسل اسرائیلی حملے اور فلسطینیوں کی جانب سے راکٹ فائر کیے جاتے ہیں۔ ان حالات میں بہت سے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ عالمی برادری کی جانب سے جنگ بندی کی کوششیں کی جاتی ہیں لیکن اس کا کوئی مستقل حل نظر نہیں آتا۔ اس تنازع کا حل تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب دونوں فریقین ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کریں، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں اور امن مذاکرات کے ذریعے کسی متفقہ حل پر پہنچیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہ تنازع زمین، مذہب، سیاست اور بین الاقوامی تعلقات کا مجموعہ ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عالمی برادری کو انصاف اور توازن کے ساتھ اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ مشرق میں امن قائم ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ شکریہ۔